الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی صدق اللہ العظیم۔ عزیزان من، آج کے ایپیسوڈ کے اندر ہماری گفتگو کا عنوان ہے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نصیحت کرنے کا طریقہ کار۔ یاد رکھیے، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ طریقہ نہیں تھا کہ آپ کے سامنے اگر کسی سے غلطی ہو جاتی تو آپ اسے سب کے سامنے نصیحت کرتے۔ نہیں، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نصیحت کرنے کے بجائے پہلے غلطی کا احساس دلاتے تھے۔ کیسے احساس دلاتے؟ دوران گفتگو اپنا لہجہ نرم رکھتے، گفتگو میں لطافت پیدا کرتے تاکہ اسے غلطی کا احساس ہو جائے۔ جب غلطی کرنے والے کو اپنی غلطی کا احساس ہو جاتا تو پھر آپ نصیحت کرتے۔ اب اس کے لیے نصیحت قبول کرنا اور غلطی کی اصلاح کرنا بالکل آسان ہو جاتا۔ اب میں حدیث پیش کرتا ہوں، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا رحمت عمل ملاحظہ فرمائیے اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کیجیے۔ حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے حدیث مروی ہے، توجہ کے ساتھ سنیے گا، ذرا طویل حدیث ہے۔ حضرت ابو امامہ باہلی کہتے ہیں، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ایک نوجوان حاضر ہوا۔ اس نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، مجھے زنا کی اجازت دیجیے۔ اللہ اکبر۔ یہ سن کر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو غصہ آیا، جلال کے اندر ہے، پکڑنے لگے۔ میرے نبی نے فرمایا، ٹھہر جاؤ، اسے میرے قریب کرو۔ وہ جوان میرے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قرب میں آ کر بیٹھ گیا۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، کیا کہا ہے تم نے؟ کہنے لگا، مجھے زنا کی اجازت دیجیے۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اتحبہ لأمک، کیا تم یہ پسند کرتے ہو کہ کوئی بندہ تمہاری ماں کے ساتھ ایسا فعل کرے؟ اس نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اللہ کی قسم میں ہرگز یہ پسند نہیں کرتا۔ سید دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، وَلَلنَّاسُ يُحِبُّونَهُ لِأُمَّهَاتِهِمْ، اسی طرح لوگ بھی پسند نہیں کرتے کہ کوئی ان کی ماں کے ساتھ یہ حرکت کرے۔ جس کے ساتھ تم زنا کرو گے وہ کسی کی ماں ہوگی نا۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد مبارک فرمایا، مزید فرمایا اتحبہ لابنتک، کیا تم یہ پسند کرتے ہو کہ تمہاری بیٹی کے ساتھ کوئی یہ زنا والی حرکت کرے؟ اس نے عرض کی، اللہ کی قسم یا رسول اللہ، میں ہرگز یہ پسند نہیں کرتا۔ سرکار نے فرمایا، وَلَلنَّاسُ يُحِبُّونَهُ لِبَنَاتِهِمْ، اسی طرح لوگ بھی یہ پسند نہیں کرتے کہ کوئی ان کی بیٹی کے ساتھ یہ حرکت کرے۔ جس کے ساتھ تم یہ گھٹیا حرکت کرو گے وہ کسی کی بیٹی ہوگی نا۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر مزید فرمایا اتحبوا لاختک، کیا تم یہ پسند کرو گے تمہاری بہن کے ساتھ کوئی ایسا کام کرے؟ اس نے عرض کی، اللہ کی قسم یا رسول اللہ، میں بالکل یہ پسند نہیں کرتا۔ سرکار نے فرمایا، لوگ بھی پسند نہیں کرتے کہ کوئی ان کی بہن کے ساتھ یہ حرکت کرے۔ جس کے ساتھ تم حرکت کرو گے وہ کسی کی بہن ہوگی۔ آپ نے مزید ارشاد فرمایا اتحبہ لعمتک، کیا تم یہ پسند کرتے ہو کہ تمہاری پھوپھی کے ساتھ کوئی یہ حرکت کرے؟ اس نے عرض کی، اللہ کی قسم یا رسول اللہ، میں ہرگز نہیں پسند کرتا۔ سرکار نے فرمایا، لوگ بھی پسند نہیں کرتے کہ کوئی ان کی پھوپھی کے ساتھ یہ حرکت کرے۔ جس کے ساتھ تم یہ حرکت کرو گے وہ کسی کی پھوپھی ہوگی نا۔ سرکار نے فرمایا، اتحبہ لخالتک، کیا یہ تم پسند کرتے ہو تمہاری خالہ کے ساتھ کوئی زنا کرے؟
اس نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اللہ کی قسم میں ہرگز یہ پسند نہیں کرتا۔ سرکار نے فرمایا لوگ بھی پسند نہیں کرتے، کیونکہ جس کے ساتھ تم یہ حرکت کرو گے وہ کسی کی خالہ ہوگی نا۔ گویا کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے تھے اگر تم پسند نہیں کرتے کہ تمہاری ماں، بہن، بیٹی، خالہ، پھوپھی کے ساتھ کوئی یہ حرکت کرے تو یہ کیسا ہو سکتا ہے کہ تم دوسرے لوگوں کی ماں، بہن، بیٹیوں کے ساتھ یہ حرکت کرو، زنا کرو۔ اس کے بعد سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے سینے پر اپنا دست مبارک رکھا اور دعا فرمائی اللہم اغفر ذنبہ وطہر قلبہ وحسن فرجہ، اے اللہ اس کے گناہ بخش دے، اس کے دل کو پاک فرما دے، اس کی شرمگاہ کو محفوظ فرما دے۔ صحابہ بیان کرتے وہ نوجوان کہا کرتا تھا جب میں سرکار کی بارگاہ میں گیا تھا تو زنا سے زیادہ مجھے کوئی چیز محبوب نہیں تھی، جب میں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ سے اٹھا تو زنا سے مجھے سب سے زیادہ کوئی ناپسندیدہ چیز نہیں تھی۔ پہلے میرے نبی نے زنا سے نفرت دلائی، غلطی کا احساس کروایا، پھر نصیحت فرمائی۔ تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے کوئی غلطی کرتا تو فوراً سزا نہ دیتے، بلکہ اس غلطی کا احساس دلاتے، پھر نصیحت فرماتے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہمارے سامنے اگر کوئی غلطی کرتا ہے اسے غلطی کا احساس دلائیں، پھر اس کو نصیحت کریں۔